الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لبثت یوما او بعض یوم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب جتنی محبت نہ جلوہ افروز ہو اتنی بلند آواز نہ درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الواصلین۔ بعد حمد و صلاة زینت بزل قاری القرآ حافظ القرآ خادم اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری علادی تاسی علی صاحب جماعتی صاحب خطیب ذیشان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا عطا اللہ صدیقی صاحب قاری القرآ حافظ القرآ برادر مکرم قاری محمد اکمل جماعتی صاحب دیگر بزرگوں نوجوان ساتھیوں بچوں اجدی مقدس روح پرور محفل پاک اس عظیم شدادت ایجاد اندر جن زمانہ سید الساجدین کہتا ہے برادر مکرم بھائی محمد اکمل انصاری صاحب اور آپ دیگر دوستان میں حکم دیتا کہ جناب سجاد امام زین العابدین آپ دی سیرت ہوتے اسا محفل پاک رکھنی انہاں نے بڑی دور دی سنجی تے اللہ کرے جڑی انہاں سنجی وہ پیغام پہنچاوے اور یقینا بالیقین میں اکثر ہی کہنا ہوتا کہ محفل کروانا بڑا کمال ہے لیکن محفل کو عنوان دے نال سجانا یہ ڈبل کمال ہوتا ہے۔ محفل میلاد شریف ہوتی ہے پورا سال محفل میلاد کیونکہ سنیاں دا تعلق کی سرکار میں جڑی نسبت ہے وہ سارے زمانہ تو اعلیٰ و نرالی لیکن صرف میلاد شریف انہوں اگر موضوعات بانٹیا جاوے کہ ضرور بہت ساری چیزاں بہت سارے مسائل حل ہوندے انشاءاللہ میں اپنے موضوع تے رہنے آیا پچھلی دنوں دے اندر جناب ہرتے بھی گفتگو ہوئی حبیب ابن مظاہر تے بھی ختم نبوت تے بھی آج جو موضوع میرے ذمہ ہے تسی انشاءاللہ اگر بولو گے تو جتنا ٹائم ہے انشاءاللہ مختصر مگر میں جامع انداز دے اندر حاضری اور نوکری پیش کراں گا۔ میں نہیں آکھاں گا کہ تسی قریب آؤ جتے تسی بیٹھے ہو مطمئن ہو کہ اے پکا بند کر دے بڑی مہربانی بہت مہربانی بلا تمہید میں گل دا آغاز کرنا چاہنا اور پہلے لفظ دی تو انہوں موضوع ترتیب دا پتہ لگ جانا ہے۔ قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے موضوع اشتہاروں سے آ جاوے تے 3 گھنٹے محفل ہو جاندی ہے تے موضوع تک خطیب نہیں ہوندا آخر تے 2 منٹ پیش کر کے آنا میرا موضوع تے ہونو آیا سی لیکن ٹائم ہو گیا میں تھوانے اس جھنجھٹ نہیں پانا بلا تمہید ہی میں جانا ہے۔ قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے حسین ابن علی کی یاد لکھتا ہے
قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے، حسین ابن علی کی یاد لکھتا ہے۔ پتہ لگ جانا ہے کہ موضوع کیڑا بندہ سونے سن دیں۔ قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے، حسین ابن علی کی یاد لکھتا ہے۔ اس کی عبادت کی قبولیت کا قد دیکھو، اس کی عبادت کی قبولیت کا قد دیکھو، اسے دشمن بھی لکھے تو فقط سجاد لکھتا ہے۔ کدھے گل بندے جڑے سنن والے ہیں، اس کی عبادت کی قبولیت کی بھائی خالص ہے قد دیکھو، اسے دشمن بھی لکھے تو فقط سجاد لکھتا ہے۔ جڑا بندہ ہونا نہ بولیا اس بندے سے میں سر تے آن لگا۔ کلندر لاہوری نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ چلو میں ایک جملہ کہنا چاہتا، اگر تم مدحت محمد کا ارادہ کر لو، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اگر تم مدحت محمد کا ارادہ کر لو، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یا اللہ یا سارے بندے بول جائیں یا سارے چپ کر جائیں، میں خود اپنے آپ کو دا دیا۔ اگر تم مدحت محمد کا ارادہ کر لو، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کلمہ سرکار کا محبت حسین ابن علی کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ بندے جاگی دینا بولو مہربانی بھائی جان، بہت مہربانی جمع کا تو سبحان اللہ۔ کلمہ سرکار دو عالم کا محبت حسین ابن علی کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ جڑا بندہ ہون تک نہیں بولیا اس جملے تے بولے تاکہ میں اپنی تقریر شروع کرا۔ توجہ کرا، علی کی محبت ضمانت ہے کامیابی کی، علی کی محبت ضمانت ہے کامیابی کی، علی کی محبت ضمانت ہے کامیابی کی۔ علی کا ذکر سجاؤ تو جنت ضرور ملتی ہے، علی کے بغض میں ملے نہ ملے کچھ اور، یہ بات تو اٹل ہے کہ ذلت ضرور ملتی ہے۔ بندے بولو پیار نہ کرو سبحان اللہ، مہربانی۔ علی کی محبت، علی کی دشمنی میں یہ طے ہے، کچھ اور ملے نہ ملے ذلت ضرور ملتی ہے۔ میں امام سجاد نو پڑھ رہا سو، میں کوئی مبالغہ آ رہی خطابت کیتی کہ میں پڑھ رہا تھا کتاب، میں نے جناب سجاد کو پڑھنا شروع کیا، جہاں جہاں سے مجھے باتیں ملتی کہ میں لکھتا گیا، اور میں نے زندگی میں کبھی کاغذ پہ تقریر لکھی نہیں، یہ پہلی تقریر ہے جسے مجھے کاغذ پہ لکھنا پڑا ہے۔ میں نے لکھتا گیا، میں پڑھتے پڑھتے جب میں نے پوری کتاب بند کر کے رکھی، میں نے کہا اب کیا کروں، اتنے فضائل کا مالک سجاد، اس کے بارے میں کیا کہوں۔ میں نے کہا دل کی فضا اداس ہے، سانسوں کے مکی آ جا، دل کی فضا اداس ہے، سانسوں کے مقیم آ جا، تیرے ہی نام سے تیرے غلام کے کام چلتے ہیں، اور دلوں کے شہر اداس ہے، جامد ہے، فضا سوگوار ہے، اب تو آ جا۔ یار جمعہ کا تو سبحان اللہ، کیونکہ ایک محسن نقوی شاعر کا کوئی مسلک مطلب نہیں ہوتا، شاعر جو دل ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ اس نے کمال کی بات کی، کہتا سجدہ جسے کرے سجدہ اسے سجاد کہتے ہیں، جو خالق کو بھی پیارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں، بھرے دربار میں جس نے جدید وقت کو محسن بندے ہاتھوں سے مارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ جس کا ہاتھ دے جاوے مہربانی کرے، وہ جمعہ کا تو سبحان اللہ۔ بھرے دربار میں جس نے جدید وقت کو محسن بندے ہاتھوں سے مارا ہے اسے سجاد دے۔ بھائی اللہ دیتا ایڈی صاحب 210 سے تشریف لے کر بالکل ماحول بن کے، اور بہت جلدی ماحول بناتے ہیں، آپ کی مہربانی 3-4 جلسیاں تو میں بہت مطمئن ہوں، اللہ کرے تھوڑا مزید ذوق سلامت رہے۔ ویسے آپ کے سامنے ایسے ہی میری بات کرنا ہے جیسے حسن کے چہرے پہ ایک دل ہوتا ہے، وہ دل پھیل جائے تو بلال ہوتا ہے۔ مطمئن رہے۔ تیسرے پارے سے میں نے چند جملے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ایک جملے تعداد ہے اگر جناب پہنچ گئے۔ جناب عزیر علیہ السلام، اللہ کا نبی سفر کر رہا ہے، گدھے پہ اللہ کا نبی سوار ہے، خدا کا نبی جا رہا ہے، ایک ایسی بستی سے جناب عزیر کا گزر ہوگا۔ جناب عزیر نے ایک منظر دیکھا، بھائی اللہ صاحب یہاں پہ تشریف لائے، بہت اہل سنت کی برکر جماعت اہل سنت کی میں ہر خادم کا نوکر ہوں، سنیوں کا ایک طالب علم بھی، اس کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے، جو سنی نہیں نہ میں اس کی کل عزت کرتا ہوں نہ میں اس کی عزت کرتا ہوں، وہ میرے سامنے ہے، سلام ضرور ہے، پیار ضرور ہے، لیکن میری ساری محبتیں جماعت اہل سنت سے، کیونکہ میں نہ رافضی ہوں نہ میں خارجی ہوں، میں اعلیٰ حضرت کا نوکر ہوں۔
میری پہچان یہی ہے، میری پہچان کے ساتھ آپ بولو گے یہی زندگی ہے۔ جناب عزیر علیہ السلام سفر کرے، سفر کرتے کرتے جناب عزیر نے ایک منظر دیکھا، ایک بستی برباد پڑی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کہتے بے نیاز، جو بستی چند دن میں پہلے گزرا تھا، یہ بستی آباد تھی، اب یہ بستی برباد کیسے؟ آباد قدرت ہے۔ یہ بستی خود برباد نہیں، اسے بخت النصرہ ایک بادشاہ اس نے تباہ و برباد کیا ہے۔ عزیر کہتے ہیں مولا یہ جو بستی تباہ ہو گئی ہے اسے تو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ یہ رونقیں کب بحال ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے 100 سال تک عزیر کو موت دے دی۔ گل میں اوکھی چھیڑتا ہمیشہ تمین ہے، لیکن تسی لڑتے ہوتے سے باتیں اوکھی چھیڑ رہے۔ چوئی عزیر علیہ السلام ایک رستے سے گزر رہے ہیں قبلہ کاری صاحب، اسی رستے کے درمیان میں جناب عزیر علیہ السلام آپ اور آپ کے گدھا اور آپ کی دیگر چیزیں، عزیر علیہ السلام 100 سال تک جناب عزیر علیہ السلام سوئے رہے۔ اللہ نے بستی کو دوبارہ آباد کیا، 100 سال کے بعد جناب عزیر کی آنکھ کھلی۔ اللہ پوچھتا ہے عزیر تو کتنے عرصہ سویا ہے، کتنا ٹائم سویا ہے؟ کالا لبثت یومن او بعد یوم، یا اللہ مجھے ایسے لگتا ہے میں دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ آباد دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں سویا، تو 100 سال سویا ہے۔ گل تک پہنچا ہے، میں کچھ کہنا چاہنا، دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں تو سویا، تو 100 سال سویا ہے۔ بات سننا کمال نہیں ہوتا، بات تک پہنچانا کمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے عزیر دیکھ تو صحیح، ہم نے تمہارے ساتھ آنے والے پھل انگوروں کا رنگ نہیں بدلنا دیا، سیبوں کا ذائقہ نہیں بدلنے دیا، لیکن جو تیرا گدھا ہے اس کے جسم کو دیکھ، اس کی ہڈیاں بہرا گئی ہیں، لیکن جو تیرے ساتھ انگور تھے ہم نے ان کا ذائقہ نہیں بدلنے دیا، سیبوں کا رنگ نہیں بدلنے دیا۔ کیوں؟ فرمایا تیرے ساتھ نسبت پا چکے ہیں، اب اللہ کی عزت گوارا نہیں کرتی، کیونکہ پھلوں کی زندگی کا تعلق ہوتا ہے جب مذہب مولا حسین کے نوکر مولا سجاد کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے والوں، پھل کی زندگی کا تعلق ہوتا ہے اس کے ذائقے کے ساتھ یا اس کے رنگ کے ساتھ۔ آپ جائیں صبح صبح آپ دیکھیں گے جو ریڑی پہ ٹھیک پھل ہوگا وہ ایک طرف ہوگا، جو گندا پھل ہوگا ایک طرف، وہ بولنے والا کہے گا یہ تو پھل مردہ ہے، اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے 100 سال تک اللہ نے عزیر علیہ السلام کے پھلوں کا رنگ نہیں بدلنے دیا، انگوروں کا ذائقہ نہیں بدلنے دیا۔ اللہ پھلوں کو مردہ نہیں کرتا، سمجھا سائل ان پر مولوی کو، اور جسے عزیر ہاتھ لگا دے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پھل لگ جائے تو پھل مردہ نہیں ہوتے، جو محمد کے کندھوں پہ کھولتے ہو وہ مزاروں میں کیسے مردہ؟ اللہ دیدی سبحان ہے، مہربانی مہربانی بولے ہے۔ 100 سال کے بعد وہ پھل مردہ نہیں ہوئے۔ میں کیسا بندے سے داد رہوں، جتنے خریدار بندے بیٹھے اب تو تم میرے مزاج تک پہنچ گئے، اتنے مسلسل میری تقریریں سنیے۔ عزیر علیہ السلام نے انگوروں کو پھلوں کو دیکھا ہے، دونوں زندہ ہے۔ اور میں گل کرا گدھا مردہ ہے، میں کچھ کہنا ہے ماسٹر صاحب جو کیا ہے، سارے زندہ ہیں، انگور بھی زندہ ہیں، سیب بھی زندہ ہے، کاری مجاہد صاحب انگور بھی زندہ ہے، سیب بھی زندہ ہے، عزیر خود بھی زندہ ہے، گدھا جو ہے مردہ ہے۔ پتہ چلا جو حرامی ہوتا ہے نا، نہیں سمجھے میری گل، نہیں سمجھے میری گل۔ چلو میں تھوڑا سا دور جاتا ہوں۔ سرکار آ رہے تھے، آگے سے ولید بن مغیرہ، وہ سرکار کو دیکھ کے تھا ایک بات کر، سرکار نے فرمایا بول، کہتا ہے ویسے آپ مجنون نبی ہیں، استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشر، کونین کا والی یوں چلا۔ وہ اکثر محمد کی تعریف کی جاتی ہے جس کی بارہا تعریف کی جائے، جس کی تعریف کے لیے لفظ نہ ملے، لیکن میں کہتا ہوں محمد اسے کہتے ہیں، میری بھائی محمد اسے کہتے ہیں جس کی بد تعریف کے لیے دشمن کو بھی الفاظ نہ ملے۔ مصطفیٰ ذات کو کہتے ہیں جس کی بد تعریف کرے، قبلہ بھٹو صاحب، الفاظ نہ ملے۔ سرکار ہے ولید بن مغیرہ، سرکار پر میں کیوں کھڑا ہے، اس نے لفظ بولے، سرکار سیدھے مسجد نبی میں کچھ ساتھ صحابہ تھے، دوسرے دن پھر ملا، اس نے وہی الفاظ دہرائے، میں پھر دوبارہ الفاظ نہیں دہراؤں، اورنگزیب میں چوئی تیسرے دن 4 دن صحابہ کہتے سرکار کا بات کرے، سرکار نے فرمایا بولو، لفظ سنیات مزار ہے، کہتے اگر آپ حکم فرمائیں نا ہم اس کی گردن قلم کر دیں۔ سرکار نے فرمایا تم نے مجھے نبی بنایا کہ اس نے بنایا؟ کہتے سرکار ہم نے تو نہیں بنایا، آپ کو اس نے خود بنایا۔ سرکار نے فرمایا جب اس نے خود بنایا ہے تو پھر وہ خود کیوں نہیں بولتا؟ ہر بندے کے لیے بات ہوتی نہیں، عقیدے والے بندے میرے ساتھ سفر کریں کہ بلا ریزویس ہے، کونین کا والی جو ہی یہ بولا، رب کو محبت آئے، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر میرے نبی کی بارگاہ میں جا، پہلے میرے نبی کے قدم چوم، پھر میرے محمد کو میرا سلام کہے، اور سلام کہنے کے بعد پیغام دے دل لمبات ازالی کا ذریف، یہ محبوب جو تیرے بارے میں بکواس کرتا ہے یہ حرام زادہ ہے، اگر حرام زادہ نہ ہوتا تو تیرے بارے میں یہ بکواس کرتا۔ اب نبیوں کے سلطان اٹھا، کمال کے چہرے پہ جلال ہے، رحمت جلال میں چلتا
चलता नबियों को सुल्तान, पीछे पीछे साहबा। सरकार चलते चलते वलीद बिन मुगीरा के दरवाजे पे दरवाजा खोला, सामने वलीद बिन मुगीरा खड़ा और सरकार ने फरमाया तूने कौन सा जुमला कहा? उसने फिर वही जुमला दोहरा। सरकार ने फरमाया मैं अल्लाह कहता तू हरामज़ादा है। जब नबियों के सुल्तान ने इतनी बात की, इमाम फखरुद्दीन राज़ी लिखते हैं कौनैन का वाली पलटा, वलीद बिन मुगीरा ने मियां से तलवार निकाली, बाप के सामने खड़ा कहता मां मैं जब तुझे मार दूंगा जब मुझे बता मेरा बाप कौन है। उसने कहा मैं से न भूल, उसने कहा बात राज के, उसने कहा पर्दा हटा वरना तलवार तेरी गर्दन की जीनत बनने वाली। जब मां ने मौत का नाम सुना बोल के कह दिया बेटा वजह यह है तेरा बाप जो नामर्द था मैंने तरवाहे से सोबत की, उसके नतीजे में तू पैदा हुआ। वलीद बिन मुगीरा कहता अरब के बुद्धू और अरब के रहने वालों मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ूं न पढ़ूं ये अलग बात है, लेकिन मैं जमाने को बताना चाहता हूँ जो भी मोहम्मद का गुस्ताख होता है मेरी तरह हरामी होता। किधर गए बंदे जेड़े बंदे बोला रहे हैं? शोहदा पे एक और बात करें किबला आपका सारा है। सूरत बकरा शरीफ पढ़ी, जनाब मूसा के पास एक कुछ लोग हैं, उन्होंने के कहा मूसा अलैहि सलाम हमारा फला आदमी कत्ल हो चुका है, जरा उसके कत्ल की तहकीक करें, कातिल तलाश करें। जागते बैठे हो, कातिल तलाश करें। जनाब मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया चलो ठीक है तलाश करते हैं। अल्लाह से मूसा नबी सवाल करता है, कोहतूर के कलाम करने वाला मूसा कहता है मालिक ये जो बंदे मेरी बारगाह में आए हैं ना मौला मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ या इनका बंदा कत्ल हो गया, जरा कातिल को तलाश करके बता। अल्लाह फरमाया मूसा अगर कातिल तलाश करना है तो पहले गाय खरीदे। अगर कातिल तलाश करना डायरेक्ट भी अल्लाह बता सकता था कातिल कौन है, लेकिन हिकमत खुदा देखे फरमाया अगर कातिल तलाश करना है तो पहले ऐसे करे गाय खरीदे। जनाब मूसा नबी ने गाय खरीदने का हुक्म दिया। अल्लाह फरमाया ऐसे नहीं, ऐसी गाय लेनी है जिसका कलर ऐसा हो, रंग ऐसा हो जो आंखों को दुखे बिना आंखों को प्यारा लगे, पूरी शक्ल बिला तमहीद में जुमला जब तैयार होगी गाय की आपने बताया कि ऐसे होनी चाहिए ऐसे होनी चाहिए। उन्होंने कहा गाय मिलेगी क्या? फरमाया जंगल में जाओ, जंगल में एक वली की गाय फिरती है, उस गाय को तलाश करो, जो वो गाय की कीमत उसका बच्चा बताए। वो गाय किसकी थी? एक अल्लाह के वली की थी। जब वो मरने लगा उसने कहा कि या अल्लाह मेरा बेटा छोटा है, मेरी गाय कोई छीन लेगा, या अल्लाह यही मेरी विरासत है, ये गाय तेरे जंगल में रहेगी, लेकिन जंगल के दरिंदों को हुक्म देना कि दरवेश की गाय को खाए ना। उसी काल तक पहुंचे ही नहीं। अल्लाह जंगल के दरिंदों को हुक्म देना कि दरवेश की गाय को खाए ना। कि बोला नहीं कर सकते सियालवी साहब जितने बरादरान बैठते हो जुमले का लुत्फ लीजिएगा, मजा लीजिएगा। कई साल गुजर गए, वो तलाश करते करते वहां पहुंचे, जाके उस बच्चे से कहते गाय तेरी है? वो यतीम बच्चा कहता है बिल्कुल। उन्होंने कहा कितने पैसे लेगा? उसने कहा इसका चमड़ा उतारो, जितना इसमें सोना चांदी डालोगे यही इसकी कीमत है। उन्होंने बड़ी महंगी गाय खरीदी, जनाब मूसा के पास लेके आए। मूसा को कहते हैं कि मूसा अलैहि सलाम अब हमारे कातिल के बताएं जो हमारा रिश्तेदार कत्ल हुआ है, जरा बताए वो कातिल कहाँ पे? आपने फरमाया फसो होना इसे करो सिबा। जब सिबा किया गया उसके टुकड़े किए गए। वो कहते हैं मूसा हमारी डिमांड ये थी कि कातिल बताए, आपने गाय भी सिबा करवा दी, इतनी महंगी गाय। आपने फरमाया अब ऐसे करो, मैं मालिक से पूछता हूँ या अल्लाह अब क्या करूँ? रब ने फरमाया मूसा अलैहि सलाम ये जो टुकड़े हैं ना गाय के, उसमें से एक टुकड़ा उठाओ, जो मरा हुआ आदमी है उस पे मारो, मरने वाला खुद बताएगा मेरा कातिल कौन है। मास्टर नवाज साहब हुण गल मैं कीते दी करन लगा, जैसे बंदे को तकलीफ होवे मरकज़े जमाते वाले सुन्नत है मेरा पैगाम ना पहुंचा मैं तो मर जाऊंगा। बाद लोग कहते हैं कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। जनाब हम पे इल्जाम लगाते, मैंने कहा मैंने अपनी तरफ से कभी इल्जाम लगाए कुरान पर? कुरान कहता है हमेशा कत्ल करने वाले ही केस लेके आते हैं। समझिए मेरी गल? जो ही जनाब मूसा अलैहि सलाम ने इतनी बात सुनी, लाल चौक के भी दोस्त बैठे, सलंगे के भी दोस्त बैठे, जो जितना बंदा जितना बड़ा ज़र्फ रखता है भाई नवाज साहब उस बंदे पे वाजिब है मेरी अगली बात पे बोले। जनाब मूसा को अल्लाह फरमाता है एक बोटी उठा, इस गाय के बोटी उठा के मरने वाले को मार, मरने वाला खुद उठ के बताएगा मेरा कातिल कौन है। जब बोटी उठाएगी बेवजह से बोटी उठा के जनाब मूसा नबी ने मारी, मरने वाला उठ के कहता मूसा नबी ये जो तेरे दरबार में केस लेके आए यही तो मेरे कातिल है। जब मैं पागल हूँ, जब मौलवी के दिल काम नहीं करती, और वली की गाय मरने के बाद मूसा के उम्मतियों को नफा दे
میں کہوں سبحان اللہ، یار سکی سبحان اللہ۔ ایک بخاری کی حدیث، اور میں جناب سجاد مولا پہ جانے لگا، وہ کہتے ہیں کہ مولا حسین سرکار مصطفیٰ کریم نے 7 سجدے میں رکھا، حسین پشت پہ سوار ہوئے، رسول عربی نے 3 سے 5 سے 72 تسمیہ کرے، کہتے ہیں حسین اتر گیا، حسین کو پتا تھا کہ میں نے 72 دینے ہیں، اور بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بچے کو پتا چل جائے میں نے 72 دینے، میں نے کہا بچہ نہ سمجھ، محمد کا نواسہ سمجھ۔ میں دلیل اتنی خوبصورت دینے لگا، بخاری اٹھاؤ اگر نہ ملے میرا قتل معاف، اس سے بڑی تو گارنٹی نہیں، میرا قتل معاف ہے۔ بات سنیے، اور میں بڑا ڈر رہا ہوں، آج کل میں بڑا ڈر رہا ہوں جماعت اہل سنت سے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہاشمی صاحب یا چھٹی کر دیں یا یہ مر جائیں۔ اللہ کرے میں مر جاؤں، مجھے چھٹی نہ کراؤ۔ ادائے رگے قرض جان سے بچ تو جاؤں، مگر میرے حریف ہیں میرے لہو کی تطہیر ہے۔ ادائے رگے قرض جان سے بچ تو جاؤں، مگر میری حریف ہیں میرے لہو کی تطہیر ہے۔ اب بات سنیے، مزہ لیجئے گا، جماعت اہل سنت کی نظر ایک پیغام، جتنے بندے ہو مزہ لے۔ بخاری شریف کہتی ہے بنی اسرائیل کی ایک عورت، بھائی عامر سے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا، گود میں اٹھا کے پیار کر رہی تھی، اس نے ایک لشکر گزرتے ہوئے دیکھا۔ میں دلیل دینے لگا کمال کی، تاریخ نہیں حدیث پڑھو، سرکار صحابہ کو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں چوں ہی عورت نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان جبہ و دستار پہن کے گزر رہا ہے، ماں نے دیکھا، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی، اس نے کہا مالک یہ جو نوجوان اتنی خوبصورتی سے جا رہا ہے، کاش میرا بچہ بھی ایسے ہو۔ دودھ پیتا بچہ 1.5 سال کا، 2 سال کا، 2.25 سال کا، تو آٹے گرما میں 10 سال دے پیندے اس نے، لیکن شریعت 2.25 سال کا، 2 سال کا بچہ یا 2.25 سال 1.5 سال کا بچہ، اس نے ماں کا دودھ چھوڑا، چھوڑ کے کہتا ہے امی اللہ مجھے ایسا نہ بنائے۔ میں سرکار کی حدیث پڑھ رہا ہوں جناب، تاریخ نہیں پڑھ رہا۔ سرکار فرماتے ہیں چنوئی اس ماں نے اتنی بات سنی، اس کا ممتا تڑپی، بچے نے آواز چھوڑی، پھر ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ پیچھے سے ایک عورت گزری، کہتی بن کے، لوگ اسے تانے مارے، مسکرا رہے، اسے کوڑے پڑ رہے، زمانہ اسے مارتا گزر رہا ہے، ہر کوئی پتھر اٹھا کے مارا ہے۔ ماں کی ممتا پھر تڑپی، کہتی ہے یا اللہ یہ جو عورت ذلیل و خوار ہو کے جا رہی ہے نا، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا۔ امام بخاری کہتے ہیں پھر بچے نے دودھ چھوڑا، اس نے دودھ چھوڑ کے کہا یا اللہ مجھے ایسا بنانا۔ جیسے بندے ہوں اپنے دل دی ٹیک ہی نہیں، اور دل آئیے اس کا میں دیمہ دار نہیں، جس کی ٹیک مدینے کے ساتھ ہے وہ ضرور بولے۔ اللہ دی تائیڈی صاحب جب ماں نے دونوں باتیں سنی، اس نے کہا عجیب معاملہ ہے بھائی وقار صاحب، اس نے کہا یا اللہ جیسا میں چاہتی ہوں ویسا بنتا نہیں، جیسا میں نہیں چاہتی ویسا اس نے اور جیسے بنتا ہے۔ ماں کا دودھ پیٹتے ہوئے بچے نے، سرکار کہتے ہیں منہ میں یوں ہاتھ ڈالا، اس نے انگوٹھا ڈال کے کہا امی تمہیں پتا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ ماں کہتی تو کیا جانتی ہے؟ اس نے کہا امی جی جو پہلے گزرا ہے وہ شرابی بھی ہے، کبابی بھی ہے، شادی بھی ہے، اور ریا پہ ظلم کرتا ہے، میں ایسا نہیں بننا چاہتا۔ جو دوسری عورت گزری ہے وہ شریف النسل بھی ہے، حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، نیک بھی ہے، کردار کی اعلیٰ بھی ہے، اللہ کو سجدہ بھی کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں مجھے ایسا بنا دے مولانا، بنی اسرائیل کا 2 سال کا بچہ ماں کی گود میں غیب جانتا ہے، محمد کا نواسا محمد کے کندھوں پہ غیب نہیں جا سکتا۔ یہ دیکھیں بندے جڑے بندے سڑے لالے نے، کچھ واسے کیجئے سبحان اللہ، محبت سے کیجئے سبحان اللہ۔ جو زندہ ہے ان زندہ میں سے ایک کی بات کرنے لگا ہوں جسے زمانہ سجاد کہتا ہے۔ اصل نام آپ کا علی اوسط ہے، کیا نام ہے؟ درمیانہ علی۔ حسین بادشاہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو بھی نام ہوتے ہیں علی رکھتے ہیں، علی رکھتے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں اللہ مجھے 1000 بیٹا دے، میں سب کا نام علی رکھوں۔ اتنا پیار ہے اپنے باپ کے نام کے ساتھ، ہونا بھی چاہیے۔ 3 شہزادیاں بلا تمہید سفر کرے ہیں میرے، 3 شہزادیاں ہیں، شاہ ایران کی بیٹیاں۔ شاہ ایران وہ تھا جس کی طرف نبی کے صحابہ پیغام دین لے کے گئے۔ تھوڑی سی بات میں پیچھے جانا چاہتا ہوں تاکہ موضوع کی ترتیب کا پتہ لگے۔ انہوں نے جا کے کہا یار ہم تمہیں دین کا پیغام دینے آئے۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے اس نے دیکھا کہ 3 عرب کے بندو، کپڑے پھٹے پرانے، گھوڑوں پہ سوار ہیں، نیزے ٹوٹے ہوئے، آ کے کہتے ہیں ہم نے دین کا پیغام دینا۔ اس نے کہا ایسے کرو کہ ان کو جگہ نہ دینا، ذلت ہوگی دربار میں جب ہم نبی کے صحابہ کو جگہ نہیں دیں گے۔ 3 صحابی دیکھ رہے تھے، انہوں نے 3 بار کہا ہم آ جائیں، وہ کہتا نہ ہو، اس کا وزیر کہتا نہ ہو، اس کا وزیر کہتا نہ ہو۔ انہوں نے پھر کہا ہم آ جائیں، کہتا نہ ہو۔ کہاں سے آئے؟ اور کہا مدینے سے۔ ہم آ جائیں، کہتا نہ ہو۔ جب 3 صحابہ نے اتنی بات سنی، خوبصورت کلیم تھی شاہ ایران کی، انہوں نے یوں چیرنی شروع کی۔ چیرتے چیرتے جہاں پہ وزیر بیٹھا تھا نا، جناب صاحب نے اسے دھکا دیا اور وہاں پہ بیٹھ کے کہتا میرے نبی کا حکم ہے دشمن جگہ نہ دے تو اپنی جگہ خود بنا لینا۔ سمجھو میری گل، سمجھو
میرے نبی کا حکم ہے دشمن جگہ نہ دے تو اپنی جگہ خود بنا لینا. جا کے دے بیٹھو. اگلے جملے کا مطلب کہتے ہیں کہ بات کرے شاعرہ. وہ کہتا بولے. میں نے کہا ہم تمہیں دین کا پیغام دیتے ہیں. اسے کہا کس دین کا رام؟ جو یتیموں کا دین ہے. میں نے کہا اچھا جو مسکینوں کا دین ہے. انہوں نے کہا یہ بات نہ کر, ہم تمہیں دین کی دعوت دینے تو محبت سے سن لے. اس نے کہا میں نہیں سنتا. انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے جنگ کے لیے تیار ہو جا. انہوں نے کہا تم ہمیں جنگ سکھاؤ گے, تم ہم سے لڑو گے؟ اپنے کپڑے دیکھو, اپنے نیزے دیکھو, اپنی سواریاں دیکھو. جناب سعد اٹھے جو اگلے جملے تک نہ پہنچا اسے تاریخ سمجھ میں نہیں آئی. جناب سعد کہتا شاعرہ میری بات غور سے سن, جس طرح تم لوگ شراب سے محبت کرتے ہو ہم ایسے اس طرح موت سے محبت کرتے ہیں. تمہیں شراب پیاری ہے, ہمیں محمد کے نام پہ جان دینی پیاری ہے. فاروق اعظم کے پاس پہنچا. جناب سعد نے کہا اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا, ہم شاہ ایران کی اینٹ سے اینٹ بجاتے تھے, اسے بتائیں گے کہ محمد کے دیوانے آ گئے. اقبال کہتا نا تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے. آج اقرار صاحب تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے ہم وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں. ہم تو مائل بکرم کوئی ساحل ہی نہیں, رات کلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. یہ جو شاہ ایران تھا اس کی 3 بیٹیاں تھی, 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا شہر بانو, ایک کا نام تھا ریحان بانو, ایک کا نام تھا مرواری. 3 بہنیں 2 بھائی. تینوں بہنیں رات کو سو رہی ہیں. شاہ ایران کا دور دارا ہے, رات کو سوئی. شہر بانو خواب میں اس نے ایک منظر دیکھا. اس نے دیکھا ایک حسین زلفوں والا آیا ہے. عالم خواب میں آپ اس نے جو بات کیا, قبلہ موضوع بالکل شروع ہے, بندے مزہ لیجئے گا. میں نے ایک ترتیب دی آپ کو تاکہ آپ وہاں تک پہنچے. خواب میں دیکھتی ہے کہ حسین زلفوں والا ساتھ خوبصورت نوجوان ہے. آگے کہتے اٹھ شہر بانو. جب لڑکی اٹھی خواب میں شہر بانو پوچھتی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وجہ تخلیق کے کائنات ہوں. اگر جناب ایک اجازت ہے علی صاحب, یہ بندے دیکھیے گا مجمع کتنا خوبصورت سنتا ہے. سرکار مصطفیٰ یار صاحب سرکار وجہ تخلیق کے کائنات, اللہ نے انسان اور جن کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. تیسرے جتنے کام ہمارے وہ ہماری ضروریات ہیں. اللہ کا مقصد بندے اور جن کو پیدا کرنا عبادت کے لیے. اللہ دیتا صاحب جو بندہ پہنچ گیا اسے معراج ہو جائے گی, جو بندہ نہ پہنچا وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا. میں تو بات کر جاؤں گا اور کانوں تک پہنچاؤں گا, دل تک تم نے خود جگہ دینی ہے. کونین کا والی واحد سرکار دو عالم ہے. جب رات کو عبادت کرتے تھے نا تو میرے نبی کے پاؤں میں برہم پڑ گئے. سرکار جبریل یہ منظر دیکھ رہے, اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر میرے محبوب کو پیغام دے, یا ایھا المزمل قم اللیل, محبوب کم عبادت کیا کر. سارے زمانے کی طلب میں اللہ چاہتا زمانہ مجھے سجدہ کرے. کسی مولوی ولی فقیر نبی کو پیغام دیا کم عبادت کیا کر. کائنات میں واحد محمد ہے جسے اللہ کہتا ہے کم عبادت کیا کر. حالانکہ بندہ بنا اللہ کی عبادت کے لیے, جس کی عبادت اللہ کی طلب سے بڑھ جائے اسے شریعت میں محمد کہتے ہیں. جس کی عبادت اللہ کی طلب سے بڑھ جائے کہ محبوب اب تو بس کر, ہم مطمئن کھڑے. اب مزہ لیجیے گا. وجہ تخلیق کے کائنات ہوں. اس نے کہا مجھے کیا پتا وجہ تخلیق کے کائنات کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد. کہاں کے رہنے والے؟ فرمایا عرب کی زمین کے رہنے. یہ جو ساتھ میرے نوجوان آیا ہے تو اسے جانتی ہے کون ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا یہ کون ہے. فرمایا یہ میرا حسین ہے. ماسٹر صاحب گل کا مزہ لگ رہا ہے, یہ میرا حسین ہے. کہتی آپ میرے گھر کیوں آئے؟ سرکار فرماتے ہیں شہر بانو تو بڑی پاکیزہ ہے, میرا دل کرتا ہے یہ جو نوجوان ہے نا اس سے تیرا نکاح کر دیا. بس اتنی بات ہوئی, شہر بانو کی آنکھ کھل گئی. ساری رات سوچتی رہی کون تھا. خواب میں آ کے جو دل چھین گیا وہ کون تھا. نام جس کا عرش اعظم پہ لکھا تھا وہ کون تھا. صبح کھوئی بہنوں نے پوچھا بہن آج تیری طبیعت بدلی. اس نے کہا کوئی خواب دیکھا ہے, کوئی اتنا حسین آیا پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اچھا سارا دن گزر گیا. اب اس بتابی میں وہ کدھر کے رہنے والے ہیں, کہاں کے رہنے والے, کب آئیں گے, کب ملیں گے. رات ہوئی, خاک لگی. پھر حسنین کی مقدس امی جناب فاطمہ خواب میں آگے کا شہر بانو جاگو. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا جو وجہ تخلیق کائنات ہے نا میں اس محمد کے جگر کا ٹکڑا. بڑا میں سمجھ گیا, بالکل میں 3-4 دن سے سمجھ گیا کیفیت جو ہم اسے چاہ چکے. آپ کیوں آئے؟ فرمایا میرا بیٹا ہے حسین بن علی, جس سے رات حسنین کے نانا نے تیرا نکاح طے کرنے کا پیغام دیا نا.
میں چاہتی ہوں کہ تو نے اگر اس کے نکاح میں آنا ہے تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے جسم کو طہارت دینا، پاک ہو جا۔ ایڈی صاحب خواب دیکھ لے، فرمایا میں کب ملوں گی؟ جناب فاطمہ فرماتی ہے بہت جلد، لیکن تمہیں اس کے ملنے کے لیے شرط یہ ہے تو قیدی بن کے جائے گی، تو قیدی بنے گی۔ اس نے دل میں سوچا شاہ ایران کی بیٹی اور قیدی بن جائے، خواب ختم ہو گیا، صبح ہو گئی، دل بے تاب رہتا تھا کب قید۔ جناب فاروق اعظم نے حملہ کیا، ایران ہو گیا فتح۔ اب یہ 3 لڑکیاں قیدی بن کے فاروق اعظم کے دربار میں کھڑی ہیں۔ میں اس بندے نو ضرور آکسا جس بندے نو محنت دا پتہ لگے تو مڑ میرے نہ بولے۔ جناب فاروق اعظم کا دربار سجا ہوا ہے، یہ تینوں بہنیں قیدی بن کے جناب فاروق اعظم کے دربار میں کھڑی ہیں۔ 2 بہنیں رو رہی ہیں، یہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی ہیں۔ 2 بہنیں رو رہی ہیں، یہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی ہے۔ ہن محنت نے 5-7 منٹوں تو بعد میں تھن جملہ دین لگا، محنت ہے ضرور بدل گئے۔ 2 بہنیں رو رہی ہیں، یہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ہم ساری رو رہی ہیں، تم ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی ہے۔ اس نے کہا تم قید کو دیکھ رہی ہے، میں اس کو تلاش کرنا چاہتی ہوں جس کی خاطر قیدی بن کے میں مدینے آ جاؤں۔ مہربانی مہربانی، جس کی خاطر میں قیدی بن کے مدینے میں میں تو اسے تلاش کرے۔ مہربانی لبیک یا رسول اللہ والو۔ جو ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاروق اعظم منبر پہ بیٹھے ہوئے تو دیکھ رہی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ، دیکھ رہی کب آئے گا کب آئے گا۔ ادھر سے علی آئے، ادھر سے حسین آئے۔ اور جڑا بندہ پنجابی نو سمجھدا ہے میں اون دے واسطے گل کرن لگا، ہن جملے دا مزہ ہے ریحان من ہاتھ لا کے کہندی او آ سمجھے ہی نہیں، یہ ہوں تھوڑے ذوق واسطے ہے کہ ورنہ میرا یہ ذوق نہیں۔ وہ آ گئے قبلہ شاہ صاحب بھی آ گئے، نعرہ لگائے اور استقبال فرمایا۔ کرے دے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ بھاوے، جو ہی اتنی بات کے پیچھے سے ایک آدمی اس نے کہا اللہ بڑا کریم ہے تو اتنا رونا۔ سجاد نے مڑ کے نگاہیں اٹھائے، اس نے کہا وقت کا امام شور ہو رہا ہے۔ جناب سجاد نے کہا ہوں امام ہوں، لیکن اس کی بارگاہ میں سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اس کی بارگاہ میں میں جواب نہیں دے سکتا۔ بے سجاد دنیا میں 4 بندے بہت ہو رہے ہیں، ایک جناب آدم جنت کے فراق میں، ایک جناب یعقوب یوسف علیہ السلام کے فراق میں، ایک جناب فاطمہ سرکار کی وصال کے بعد سیدہ فاطمہ بہت روئی ہیں، ایک سجاد کربلا کے بعد۔ یہ 4 ہستیاں بہت روئی، یہ 4 ہستیاں بہت روئی ہیں۔ میرا سجاد قیدی بن کے جا رہا تھا، شاہ صاحب کی موجودگی میں جملہ کہوں گا۔ جناب سجاد قیدی بن کے جا رہے، ایک عورت دوڑ کے سوائے کے موقع علامہ ابن حجر کہتے ہیں اس نے آ کے کہا کوئی تم میں طبیب بھی ہے؟ جدیدیوں نے کہا ہم میں تو کوئی طبیب نہیں، یا تو سارے قاتل ہیں یا تو جانوں کے دشمن ہیں۔ شمر کہتا ہے کوئی طبیب نہیں، خولی کہتا ہے کوئی طبیب نہیں، عمر بن سعد کہتا ہے کوئی طبیب نہیں، ابن زیاد کہتا ہے کوئی طبیب نہیں۔ اس نے کہا میرا بیٹا مرنے والا، کوئی طبیب دکھاؤ گے؟ جناب سجاد کے پاس ہے، فرمایا بی بی مان تو صحیح میں ہی طبیب ہوں۔ اس نے کہا اگر تو طبیب ہے نا تو میرا بچے کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، طبیب ہے تو میرے بچے کو بچا لے۔ سجاد فرماتے ہیں ظہراً میں ان کی قید میں ہوں، ان سے پوچھ لے اگر یہ اجازت دیتا ہے تو تیرے بچے کی زندگی کا ضامن علی کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جڑا بندہ ہن نہ بولے اس بندے تو بڑا کنجوس کون ہے؟ میرے نام اپنی دشمنی رکھ لے لیکن میری گل نہ ضرور بولو نا، میری ذات سے اختلاف کرو، میری بات سے تو نہ اختلاف کرو نا، یا میری بات تو کم از کم سنو۔ میں تمہارے بیٹوں کا بھی نوکر جو سنی ہے اس کا میں نوکر، جو باقی میں ان کا نوکر نہ تھا نہ ہوں۔ میں نے کبھی وہ جو سب کے سانجے ہوتے ہیں نا وہ منافق ہوتے ہیں، علی مولا فرماتا ہے جس کا دشمن نہ وہ بندہ منافق ہے۔ میں الحمدللہ میرے دشمن بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں، مجھے وہ وقت یاد ہے، یہ پوری تفصیل جانتی ہے جب میں نے ایک سٹیج پہ نبی کے صحابہ کی عظمت میں 7 منٹ کی تقریر کی تھی۔ قاری اختر صاحب یہ سب دوست گواہ ہیں، مجھے دھمکیاں دی کہ آپ کو قتل کر دیں گے، ہم اس مار دیں گے، تیرا بھوڑے میں آنا بند کر دیں گے، تم نے ہمارے پیر صاحب فلاں صاحب کے سامنے شان صحابہ پڑھی۔ میں نے کہا تیرا پیر صدیق اکبر سے بڑا تھا، تیرا پیر فاروق اعظم سے بڑا تھا، میں نے وہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں۔ اب مجھے میں مطمئن ہوں، مر بھی جاؤں جتنی عزت 2 سالوں میں سہنے کے نام میں مطمئن ہوں، میں سنیوں تمہارا خادم ہوں، کسی اور کا تم بنا دو تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن تیرے دامن میں کوئی جملہ دینے لگا یہی پیر سیال کا پیغام ہے، یہی گولڑے کے بادشاہ کا پیغام ہے، یہی پیر جماعت علی شاہ کا پیغام ہے۔ سجاد فرماتے ہیں اگر تم اجازت لے لو، میرے لفظ تک ابراہیم رضوی صاحب پہنچا ہے، اجازت لے لو تو میں چلتا ہوں۔ خولی کے پاس جا کے کہتے طبیب کو بھیجو گے؟ انہوں نے کہا ایسے بھیج دیں، اس کے بدلے میں جدید سے مال ملے گا۔ انہوں نے کہا کیا لیتے ہو؟
نے کہا تیرے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا 40 تولے سونا۔ ابن حجر کہتا ہے اس اندر کی خیمے سے 40 تولہ نکالا، خالی لالچ میں مال پا کے کہتا اب میں ہتھ کڑیاں کھولوں۔ سجاد کو جب اتنی بات کی سجاد نے کہا چپ کر جا۔ سجاد نے ہاتھ کھولا، ہتھ کڑیاں ٹوٹ کی۔ سجاد فرماتے پاگل ہو گیا، یہ ہتھ کڑیاں سجاد کو روکنے والی نہیں ہے۔ تیری ہتھ کڑیوں کی جرت نہیں کہ سجاد کو تھام سکے، یہ ہتھ کڑیاں ہماری محتاج ہے، کیونکہ ہم ہتھ کڑیوں سے پہلے، ہم کائنات سے پہلے، ہم جنت سے پہلے، ہم دوزخ سے پہلے، ہم اس وقت بھی تھے جب کچھ نہ تھا، ہم اس وقت بھی ہوں گے جب کچھ نہ ہوگا۔ مولا سجاد آگے بڑھے، میرے لفظ دیوں ترتیب لکھا ہے، ہونی تو میں اپنے نیاب جا کے گل جمع گل پہ کہنا، چوئی مولا سجاد چلتے گا ایڈی سے، چوئی خیمے میں پہلا قدم میرے سجاد مولا کا، دوڑ کے بہن آئے، 5 بھائی بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ بہن بول کے کہتی امی جس کی خاطر طبیب لائیے وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ مڑ کے بی بی کہتی ہے مولا سجاد میرا بیٹا تو مر چکا ہے۔ ابن حجر سوا کے مورکہ میں کہتا سجاد مولا نے کہا کیا حکم ہے میرے لیے؟ اس نے کہا طبیب میں تجھے پہ راضی ہوں، تو نے قید سے رہائی پا کے میرے بیٹے کو بچانے کا ارادہ کیا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ سجاد فرماتے میں آ گیا ہوں، تجھے رلانے نہیں دوں گا، میں آ چکا ہوں، تجھے رونے نہیں دوں گا، اگر تیری اجازت ہو تو اب بھی تیرا بیٹا زندہ ہو سکتا ہے۔ بندہ مجرم ہے جو بزم میں بیٹھ کے آل محمد سے غداری کا ثبوت دے رہا ہے۔ مولا سجاد چلتے چلتے جو ہی قریب ہے، مولا سجاد فرماتے قوم بسم اللہ، اللہ کے حکم سے ہو جا زندہ۔ مولوی کو تکلیف ہو، ابن حجر کو جا کے پڑھے، ابن حجر کہتا نوجوان کھڑا ہو گیا، مولا سجاد کے سامنے کھڑا ہو کہتا سرکار میں حاضر ہو۔ مولا سجاد فرماتا بی بی خالی کو کتنا کچھ دے کے آئی ہے؟ اس نے کہا 40 تولے سونا دے کے آئی ہوں۔ سجاد فرماتے کچھ گھر میں بچا ہے؟ اس نے کہا کیا بچنا تھا؟ بیٹا بچ گیا، مال چلا گیا۔ سجاد فرماتے زمین سے مٹی اٹھا، مٹی اٹھائی، سجاد نے ہاتھ ڈالا، پوری چاندی بنا کے فرمایا یہ سارا تیرے حوالے ہے۔ سجاد ڈالے کہتے ہیں رکو سجاد مجھے یہ تو بتاؤ میرے مردے کو زندہ کیا جو سرمیزے پہ انہیں زندہ کیوں نہیں کرتے؟ سجاد جرا جواب دیتا نہ بولے تو میں تھوڑے سر پہ آنے لگا۔ سجاد فرماتے بی بی زندہ انہیں کیا جاتا ہے جو مردے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث ہے زندہ انہیں کیا جاتا ہے جو مردے ہو۔ میرا حسین نیزے پہ قرآن پڑھ کے جدید دیجت کے منہ پہ تماچا مارا، جدید کو خبر کر دو شبیر آنے والا ہے، شبیر آنے والا ہے۔ 4 ہستیاں بہت روئی، بہت روئے، آدم جنت کے فراق میں، فاطمہ بابا کے فراق میں۔ یہ اہل علم کے لیے بات نہیں، اہل محبت کے لیے بات ہے۔ محبت والے عاشق بندے میرا تمہیں کیا معلوم عشق کی حقیقت کیا ہے، دوستی کیا ہے، عقیدت کیا ہے، وفا کیا ہے، تم نہ سمجھو گے محبت کی شریعت کیا ہے، تو نے دیکھا ہی نہیں جلتے ہوئے پروانوں کا۔ کسی نے امام سے پوچھا امام پورا کربلا کی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ درد کسے ہوا تھا؟ اتنا روتا تھا سجاد، وضو کرتے مولا سجاد روتے، اٹھتے بیٹھتے روتے۔ کسی نے پوچھا سجاد پوری کربلا میں کوئی ایسی بات بتائیں جس سے سب سے زیادہ کس بندے کو تکلیف ہوئی؟ سجاد نے اپنی طرف ہاتھ کیا، تاریخ پر صاحب میرے سجاد مولا فرماتے سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جو اکبر برچہ کھایا تکلیف تھی؟ فرمایا وہ بھی تکلیف تھی۔ فرمایا میرے بابا کا سر نیزے پہ تھا، یہ بھی تکلیف بڑی تھی۔ چاچو عباس کے ہاتھ کٹے، یہ بھی بڑی تکلیف تھی۔ فرمایا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو پھر کیسے ہوئی؟ فرمایا نیزے پہ سر رکھوانا آسان ہے، بچہ کھانا آسان ہے، لیکن پھوپھی کے ساتھ شام کے بازار میں چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں چلا ہوں شام تک اور اتنی جدید جب شام کے بازار میں جناب زینب پہنچی، جدید نے کہا مجھے اتارو میں دیکھنا چاہتا ہوں آل محمد کس انداز سے آ رہے ہیں، اتنا رش تھا۔ جدید نے کہا میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے واپس لے جاؤ میرے محل میں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ سجاد فرماتے ہیں مدینے والوں مجھے یہ بات تو بتاؤ، جس بازار میں شرابی کا دل گھبرایا تھا مجھے بتاؤ میری پھوپھی اس بازار سے کیسے گزری ہوگی؟ جناب زینب جاری بات میں آخری کرنے ایک بی بی آئی، اس نے کہا سیدہ آنے والی خاتون یہ پانی پیئے۔ جناب زینب فرماتے پانی دینے والے مجھے عسکر یاد آیا، پانی دینے والے مجھے عباس کے کٹے بازو یاد آئے، تو مجھے پانی کیوں دیتی ہے؟ اس نے کہا پانی دینا میری مجبوری بھی ہے اور کسی کا حکم بھی پورا کرنا ہے۔ کہا کس کا؟ فرمایا ملکہ کونین تھی،
نبیوں کے سلطان کی مقدس بیٹی تھی، کونین کے والی کی بیٹی تھی، میں اس فاطمہ کی خادمہ تھی۔ میری سیدہ نے مجھے کہا تھا زندگی میں کوئی قافلہ ملے ان پیاسوں کو پانی ضرور پلانا۔ میں تو اس سید دادی کی حکم کی تعمیل کروں، پانی پی لے۔ فرمایا پانی لے کے آنے والی مجھے ایک بات بتا، اس فاطمہ کی ایک بیٹی زینب بھی تو تھی، اس کا بیٹا حسین بھی تھا۔ اس نے کہا بی بی ایک بات کروں، پانی دے رہی ہوں میں اپنی ملکہ کے حکم سے، لیکن یہ شرابیوں کا مجمع ہے، شرابیوں کے مجمع میری مخدومہ کا نام نہ لے، زینب کا نام اور شرابیوں کے مجمع میں لے رہی ہے۔ فرمایا اگر زینب ان بازاروں میں آ جائے، اس نے کہا قیامت آ جائے، آسمان ٹوٹ پڑے، زمین ریزہ ریزہ آ جائے۔ زینب فرماتے پھر نگاہ اٹھا، قیامت نہیں آئی، زینب آ گئی ہے، قیامت نہیں آئی، علی کی بیٹی آ گئی ہے۔ مجھے ایک جملہ کہنے دو، قبلہ شادی بیٹھے ہیں بھائی اختر صاحب، اہل محبت سے بہت بھرا پڑا ہے، لوگ اپنی آنکھیں اپنے دل سب کچھ متوجہ کر کے بیٹھے ہیں۔ 18 گھر تھے ہاشمی خاندان کے، 18 گھر تھے۔ ان دروازوں کے اندر جو بھی داخل ہوتا تھا پہلے اجازت لیتا تھا۔ جناب زینب آئی، آ کے اپنے گھر میں دستک دی، 2 بیٹیاں تھی جناب سیدہ زینب کی۔ دروازہ کے اندر پوچھا کون؟ فرمایا میں اندر آ جاؤں، کیا آپ کو ضرورت ہے؟ فرمایا کوئی سائل مال مانگتا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ تو بچیاں اندر سے قرآن پڑھتی ہیں۔ سیدہ زینب نے جب قرآن سنا فرمایا بچیوں تم قرآن بڑا خوبصورت پڑھتی ہو، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں بھی تمہیں قرآن سناؤں۔ زینب کسے کہتے ہیں؟ سننا میرے لفظ۔ سیدہ زینب نے قرآن پڑھنا شروع کیا، انہوں نے کہا آپ کی آواز تو ہماری امی کی آواز جیسی ہے۔ فرمایا دروازہ کھولو دیکھو کون آئی ہے۔ جناب زینب اندر پہنچی، بال سفید تھے میری سید دادی کے، گردن جھکی ہوئی تھی۔ کہا امی جان آپ کے بال کالے سیاہ سفید کیسے ہو گئے؟ فرمایا جس کے سامنے اکبر جیسا بچیدہ شہید ہو، جس کے سامنے اونو محمد جیسے بچے قربان ہو، جس میں بازار شام میں چلنا ہو، جسے جدید کے دربار میں خطبہ دینا ہو، اس سارے سفر نے تمہاری ماں کے بال سفید کروائے۔ بچیوں نے یہ نہیں پوچھا ہوا کیا، بول کے کہتی امی بال سفید کروائے ہیں، بڑھاپا ڈھال کے آئی، کچھ بچا کے آئے بھی آئی ہیں۔ فرمایا نانے کا دین تو بچا کے آئے ہیں، نانا محمد کا دین تو اس لافتہ کی بیٹی زینب نے شام میں خطبوں کی ذوالفقار سے مارا جدید کو، خود شامیوں کو شام میں اس کی خبر نہیں، زینب نے کس گڑھے میں اتارا یزید کو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ڈیڈ لائک علی ڈائی لائک حسین، علی کی طرح جیو حسین کی طرح مرو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ جانے رحمت تیرا کو سلام مصطفیٰ، جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع